آپ ناکام ہو چکے ہو. آپ صرف بزنس مین ہیں. گو نثار گو کا نعرہ تخت لاہور سے اٹھ رہا ہے. آپ نہ لیڈر تھے نہ ہیں. وزیر اعظم کیا محمد نواز شریف صاحب انکمپٹنٹ ہے. پاناما لیکس نے نون لیگ حکومت کو لیک کرنا شروع کر دیا. آپ کی وجہ سے پاکستان کمزور ہو رہا ہے. میں لانگ مارچ کا اعلان کروں گا. اگر ہم مل کر کام کرتے ہیں تو میں نہ صرف نواز شریف کو نکالوں گا مگر شہباز شریف بھی چیف منسٹر پنجاب. اس کا یہ آخری دور. پھر آپ کو لگ پتا جائے گا. میاں نواز شریف صاحب پاناما کے کرائمز کے لیے جیل میں ہیں. تخت رائے بند لرز رہا ہے. میرے 4 مطالبہ مان لیں. ہم نے ان شریفوں کو سمجھانا ہے کہ یہ آپ کا آخری باری ہے. آخری باری آخری باری آخری باری ہے. ہمیں آپ کا شکل نہیں دیکھنا ہے. آپ کا منہ نہیں دیکھنا ہے پھر سے. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان. طلعت حسین کے ساتھ جیو نیوز پر اسلام آباد اسٹوڈیو سے. آپ کو پتہ تو چل ہی گیا ہوگا کہ یہ پروگرام پاکستان تحریک انصاف اور پی ایم ایل این کے بارے میں نہیں ہے. یہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے بارے میں ہے. اگر آپ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کی سٹیٹمنٹس دیکھیں تو ان کے اندر تندی آتی چلی جا رہی ہے اور اب وہ دھمکیوں کے ساتھ ساتھ ڈیڈ لائنز بھی دے رہے ہیں. بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ یہ دور آخری دور ہے پاکستان مسلم لیگ نون کا. اور انہوں نے یہ بھی کہا، آپ نے ان کی تقاریر کے حصوں میں سنا، کہ نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب نہ صرف اقتدار سے جائیں گے بلکہ جیل میں بھی ہوں گے. مریم اورنگزیب صاحبہ وزیر مملکت برائے اطلاعات و نشریات پاکستان مسلم لیگ نواز کی طرف سے ہمارے پاس اسٹوڈیوز میں. سینیٹر روبینہ خالد صاحبہ رکن ہیں قائمہ کمیٹی برائے دفاعی پیداوار پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے. دونوں کا شکریہ. اسی پروگرام میں ناظرین ہم جسٹس ریٹائرڈ ولی الدین سے بات کریں گے، قانونی معاملات پر نہیں بلکہ انہوں نے ایک نئی پارٹی بنا لی ہے. اتنی پارٹیاں پاکستان کے اندر موجود ہیں اور وہ تو پاکستان تحریک انصاف کے پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ بھی تھے. ان کو پارٹی بنانے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی اور ان کے خیال کے مطابق یہ پارٹی کیسی ہے، اس پر بھی بات کریں گے. انسانی حقوق کا عالمی دن اور مقبوضہ کشمیر کے اندر تواتر سے ہوتے ہوئے مظالم، ایڈیٹوریل کمنٹ اس کے اوپر ہوگا. پہلے موضوع پر آئیے گا. دونوں مہمانوں کو شکریہ. آپ نے کولائی تو سن لیا. مریم صاحب آپ کا ریاکشن جاننا چاہوں گا. صرف حملہ سیاسی طور پر پی ٹی آئی کی طرف سے نہیں ہے، اصل اوپوننٹ آپ کے بالکل ساتھ بیٹھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طلعت، میں یہ کہوں گی کہ بلاول کا سیاست میں آنا بڑی خوش آئند بات ہے اور میرے خیال میں اگر یوتھ اور ینگ لوگ آئیں گے جن کا سیاست سے وابستگی ہے تو جو ہم نے پچھلے 3 سال میں ایک ایسی پارٹی دیکھی جس کا بیک گراؤنڈ نہیں ہے تو فرق پڑنا چاہیے اور جو ہوپ ہے وہ بھی آتی ہے. لیکن پی ٹی آئی سے مختلف ہوگا آپ کے خیال میں؟ میں سمجھتی ہوں پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی ایک ایسی 2 جماعتیں ہیں پاکستان کی جن کی خوش قسمتی یہ ہے کہ وہ ایز پولیٹیکل پارٹی ایوالو ہوئی ہیں اور ان کی جو لیڈرشپ رہی ہے انہوں نے بڑی قربانیاں دیں جمہوریت کے لیے، پاکستان کے لیے اور لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے. لیکن جو بھی آپ نے کولاج دکھایا اس پہ میں تھوڑا سا، جو میرا ریاکشن آپ نے پوچھا وہ یہ ہے کہ جس قسم کی جو گفتگو انہوں نے کی وہ بالکل صاف ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی وقت سے پہلے الیکشن موڈ میں چلی گئی ہے. کیونکہ جو تو تقریریں ہیں ابھی بھی پیپلز پارٹی سندھ میں فیڈریشن کا حصہ ہے اور گورنمنٹ کا حصہ ہے. جو باتیں انہوں نے کی، اگر بلاول جو اگزامپل سیٹ کرے پروونس سندھ کے اندر جو مطالبات ہیں، جو ان کی پالیسی ہے، جو ان کا ویژن ہے، اگر اس کو وہاں امپلیمنٹ کریں اور 2018 میں وہ چیزیں بتائیں جو وہ اچیو کریں تو پھر تو آئی تھنک جو وہ باتیں کہہ رہے ہیں، وہ جو کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ جیل میں ہوگی قیادت، اور یہ آئی تھنک میں نے جس طرح پہلے کہا کہ تمام جملے، تمام باتیں الیکشن موڈ کی جلسوں کی تقریریں ہیں. اور وہ پہلے اور آپ کا آج کا بیان ہے کہ 2001 کے کیلنڈر پہ تاریخ ہے 2018 ہے، تو پہلے انتخابات میں نے کہا جی اب پاکستان کسی قسم کی انتشار کی سیاست، لاک ڈاؤن کی سیاست اور یہ جس طرح کی سڑکوں پہ آنے کی سیاست کا متحمل نہیں ہو سکتا. اب ایک ہی ڈیٹ ہے 2018 جس میں قوم یہ فیصلہ کرے گی کہ وہ ووٹ کس کو دے گی. 2018 سے پہلے 1 سال پہلے آپ نے کیمپین موڈ کے اندر آگئے. نہیں دیکھیں طلعت صاحب، آپ نے جو کولاج دکھایا ہے وہ اس میں میں نے کچھ کلپس دیکھے جو کہ آزاد کشمیر کے الیکشن کی ریلیز کے دوران کے بھی تھے اور مختلف اوقات پہ اور مختلف جگہوں پہ وہ جو ہیں وہ کلپس ہیں اور ان کو آپ نے جوڑ لیا. خیر بات یہ
لیکن بیانات انہی کے ہیں نا، بیانات انہی کے ہیں. کیمپین کے اندر ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ خاص لائسنس آپ کو مل جاتا ہے. وہ تو کچھ اس میں جو باتیں ہیں وہ تو الیکشن موڈ ہی تھا. وہ آج کل کے بیانات ان کے زیادہ سخت ہیں. آزاد کشمیر کا الیکشن نہیں، میں آپ کو اس کا بھی جواب دیتی ہوں. لیکن جیسے مریم نے کہا کہ دو بڑی جماعتیں جو پاکستان کی ہیں اور رہی ہیں اور ایک اسٹرانگ بیک گراؤنڈ پولیٹیکل ایوولوشن کا رکھتی ہیں، وہ دونوں جماعتیں جو ہیں پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ، نیچرلی دے آر آرچ اینیمیز. ہم یہ نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے کہ وہ آپ ایک دوسرے کے بارے میں بہت اچھی اور بڑی پیاری پیاری باتیں کریں گے. جب آپ مقابلے میں ہوتے ہیں آپ بیانات بھی دیتے ہیں، آپ باتیں بھی کرتے ہیں. لیکن یہ جو 4 ڈیمانڈز کی بات ہے جو ہم کر رہے ہیں اور ہماری لیڈرشپ کر رہی ہے، جو فارن منسٹر لگائیں. جی بالکل. وہ کیونکہ پاکستان ایک فیڈریشن کی جماعت ہے اور بلیوز ان دس ویری ویری اسٹرانگ فیڈریشن، تو یہ جو 4 ڈیمانڈ ہے کوئی ہم اپنے لیے نہیں مانگ رہے. اگر فارن منسٹر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، سے پاکستان پیپلز پارٹی کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن چونکہ اس سے ہم سفر کر رہے ہیں اور وہ نظر آ رہا ہے جس طرح ہماری پالیسی ہے. یہ کنوکشن آپ کے پاس کہاں سے ہے کہ آپ کی جماعت جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون کو، کیونکہ پی ٹی آئی بھی یہ سمجھتی ہے ان کو تلپٹ کر دے گی، اور کیونکہ ہمارے پاس جو اعداد و شمار ہیں. دیکھیں پی ٹی آئی جو ہے نا، پی ٹی آئی کو تو میں اس وقت اس کے بارے میں کمنٹس ان کے نمائندہ یہاں پہ موجود نہیں ہے، مناسب بھی نہیں لگتا. ایک تو نمائندہ نہ ہونا ایک اور بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے تو بیسیکلی ہیز اسپوائلڈ آل دی چانسز جو بھی تھے، اگر تلپٹ کرنے کے تھے بھی. تو کیونکہ پارٹی کی تو بڑی سپورٹ رہی ہے، سارا پنجاب جو ہے اس کو چیپٹر سپورٹ کرتا رہا ہے. اعتزاز صاحب موجود ہیں، ہم ابھی بھی سپورٹ کرتے ہیں ان کی جو جائز ڈیمانڈ ہے، جو پیناما لیکس کی ڈیمانڈ وہ اس کے حساب سے ہیں، تحقیقات کی ڈیمانڈز ہیں. لیکن ان کا طریقہ کار جو ہے وہ ہم سے مختلف ہے، کیونکہ ہم ایک جمہوری جماعت ہیں. یہ لاک ڈاؤن کی سیاست اور یہ 27 دسمبر کے بعد آپ نے دے دی ہے. دیکھیں 27 دسمبر کے بعد بھی ایک لائحہ عمل ہم دیں گے نا، وہ بھی ایک جمہوری طریقے کا لائحہ عمل ہوگا. روڈز پہ بھی نکلیں گے. روڈز پہ نکلنا، احتجاج کرنا ہر پولیٹیکل پارٹی کا حق ہے، لیکن اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. اور یہ کہہ دینا کہ آپ اپنا جو ہے دارالحکومت جو ہے وہ فریز کر دیں گے، لاک ڈاؤن کر دیں گے، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست نہیں ہے. کس کے بارے میں ہے پروٹیسٹ آپ کے خیال میں؟ پی ٹی آئی کی بحث سے باہر نکلتے ہوئے آپ کی تجزیے میں پیپلز پارٹی کا پروٹیسٹ کس بارے میں ہے؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ آئی تھنک ایک تو بلاول ٹرائی کر رہا ہے، کیونکہ وہ سیاست میں آیا ہے کہ ایک امپیکٹ آئے، اور وہ اس کو جو نا ایک جوش کے ساتھ وہ کرا ہے. لیکن یہ امپیکٹ کسی اور طرح بھی آ سکتا ہے. طلعت اس میں اگر چاہوں تو وہ 4 چیزیں گنوائے کہ ہم نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، اور اب پی ایم ایل این گورنمنٹ کو چاہیے کہ جو ہم نے کامیابی حاصل کی، کیونکہ جب پی ایم ایل این گورنمنٹ کہتے ہیں کہ سندھ کے اندر ہم تبدیلی لے آئے ہیں، پنجاب میں تبدیلی پھر وہ اس تبدیلی کی بات کریں. مطلب ان کے کسی جملے میں میں نے وہ تبدیلی کی کوئی لائن نہیں دیکھی جو انہوں نے کہا ہو کہ ہم نے سندھ میں یہ ڈیلیور کیا ہے اور آپ اس پہ کریں. اب 4 جو آپ نے اسکرین پہ بھی دکھائیں، جو 4 مطالبات ہیں، جس کے بعد انہوں نے کہا، جیسے روبینہ آپا نے کہا کہ ہم وہ لائے عمل دیں گے. لیکن وہ 4 کیا چیزیں ہیں؟ ایک ہے کہ سی پیک کی ریزولوشن جو زرداری صاحب کی ہے اس کو وہ کیا جائے. تو وہ تو تمام مواقع اے پی سی میں کہہ دینا چاہیے تھا. ابھی پارلیمنٹری اسٹینڈنگ کمیٹی سی پیک پہ بنی ہوئی، اس میں کہہ دیں. اگر وہاں بھی اگر آپ کے نمائندے موجود ہیں اس جگہ کے اوپر بھی، پھر اس کے بعد دوبارہ اے پی سی بلائی گئی، بلاول صاحب خود آئے سی پیک کے اوپر، وہاں کہہ دیتے. دوسری بات انہوں نے کہا پیناما لیکس کے بل کو کیا جائے سینٹ کے اندر. تو پیناما لیکس کے بل کو سینٹ کے اندر تو نہیں ہو سکتا نا، اس نے پروسیس فالو کر کے نیشنل اسمبلی میں آنا ہے. اور اب جو اکاؤنٹیبلٹی بل پاس ہو چکا ہے اس کے اندر اس کا حصہ بھی ڈال دیں. لیکن یہ تمام چیزیں پارلیمنٹری پروسیس سے پوری ہونی ہے. فورن منسٹر، یہ بڑی بات ہوتی ہے، فورن منسٹر لگائیں، فورن منسٹر لگائیں، بالکل ہونا چاہیے. لیکن فورن منسٹر اور فورن ایڈوائزر میں پروٹوکول اور چیزوں کے حساب سے کوئی فرق نہیں ہے. صرف جو ایک تھوڑی بہت اس میں جو ایک لائن وہ ہے، دوسری اور ان کی اور پیپلز پارٹی نہیں پیپلز پارٹی کے اپنے دور میں بہت امپورٹنٹ فائنانس منسٹری تک کی جو تھے وہ ایڈوائزری رول میں رہے لوگ. بالکل دیکھیں ایک فل فلیج فورن منسٹر ہونا چاہیے. لیکن آپ کو جو ایڈوائزرز ہیں، آپ کا جو ایڈوائز ہے، وہ جو آپ کی رائے ہے وہ اس کی کارکردگی پہ ہونی چاہیے. ایک میں ایک اور بات کر دوں کہ جو بڑی اچھی بات کی ریکانسٹیٹیوشن آف نیشنل سیکیورٹی پارلیمنٹری کمیٹی، آئی تھنک اٹس این ایکسلنٹ آئیڈیا. بالکل ہونا چاہیے کہ جو ہم لوگوں نے اچیومنٹس کی ہیں سیکیورٹی کی، اس کے اندر اس کو پارلیمنٹری کنیکٹ ملنا چاہیے. تو یہ تمام چیزیں، سڑکیں کیوں بند کرنی ہیں، لاک ڈاؤن کیوں کرنا ہے؟ تو میں نے پہلے اپنی بات جہاں سے شروع کی میں وہیں پہ جا رہی ہوں کہ جب پی ایم ایل این گفتگو کرتی ہے اور جب پرائم منسٹر کسی جلسے سے خطاب کرتے ہیں تو وہ موٹر وے کی بات کرتے ہیں، وہ یونیورسٹیز کی بات کرتے ہیں، وہ پبلک ٹرانسپورٹ کی بات کرتے ہیں، وہ سیکیورٹی اینڈ سیفٹی کی بات کرتے ہیں. تو کون سی ایسی پولیٹیکل پارٹی اور ان تمام اچیومنٹس کی بات کرتی ہے؟ بیکاز دس از ناؤ برانڈ
PMLN एंड ब्रांड मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि फिर भी पीपल्स पार्टी से जो तवक्को है, पीपल्स पार्टी जैसे मैंने पहले कहा एक सियासी जमात है और वो तमाम वो स्टेजेस को अबूर करके आई है जहां वो आज पहुंची है। हमें इनसे ये लॉकडाउन, धमकियां और ये वार्निंग की सियासत की उम्मीद नहीं है। किस नाम से पुकारें, क्या नाम है तुम्हारा? क्वेश्चन मार्क। ना नवाज शरीफ, ना CM शहबाज शरीफ, शोबाज शरीफ। एक फ्रंटल अटैक है पीपल्स पार्टी की तरफ से पंजाब के ऊपर, और जाहिर है उसके पीछे एक सियासी सोच है, कोई जाती लड़ाई तो है नहीं। वो क्या सियासी सोच है कि जब आपके ख्याल में आप वैक्यूम क्रिएट कर सकते हैं PMLN को गिरा के और उसको फिल कर सकते हैं, क्या? देखिए तलत साहब, पहले तो हम इतनी हैरानगी का मुजाहरा क्यों कर रहे हैं इलेक्शन मोड में आने के लिए, क्योंकि इट इज वी आर ऑन द एंड ऑफ 2016, नेक्स्ट ईयर इज 2017, अर्ली 18 में वी आर एक्सपेक्टिंग द जनरल इलेक्शंस। सो इलेक्शन मोड में आना इज आई थिंक सब पार्टियों का एक एडवांटेज है, आप जल्दी शुरू कर। ये सब पार्टियों का हक है और करना चाहिए, और एक जाहिर बात है व्हेन यू कीप द गवर्नमेंट ऑन देयर टोज तो दे परफॉर्म बेटर, या अगर पैनिक कर जाएं तो शायद गलत ना कर जाएं और भी अपने पाँव पे कुल्हाड़ ना मार दें ना। लेकिन ये है कि इस तरीके से मैं समझती तो इलेक्शन मोड में आना कोई अनहोनी बात नहीं है। और मैं ये भी एक मतलब कबल इस वक्त है कहना कि हम लॉकडाउन की तरफ जाते हैं। अभी तक तो हमने लॉकडाउन की तो बात ही नहीं की। हम हाँ एहतजाज की बात जरूर कर रहे हैं, सड़कों पे आने की बात जरूर कर रहे हैं, और वो एक जमहूरी हक है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि वो अगर और कोई पार्टी है उसका साथ देने को भी तैयार होंगे। लेकिन हमने इमरान खान साहब का इसीलिए साथ नहीं दिया क्योंकि वो जो करने जा रहे थे वो एक गैर जमहूरी अमल था कि वो शहरियों की जिंदगी अजीरन कर देना और फिर अपने ही दारुल खिलाफा को जो है वो लॉकडाउन करने की बातें जो थी, और फिर सोने पे सुहागा ये कि जब आप एक बात करें और फिर उसको पूरा न कर सकें, उसके बाद फिर देखा आपने कि वो कहते हैं हमारी कारकर्दगी बड़ी अच्छी है। वो तो आजकल किसी और वो साथ में आसमान पर उड़ रहे हैं ये लोग, आपको पता है ना। ये तो कहते हैं कि हमारी कारकर्दगी बड़ी अच्छी है। देखिए ये तो 2000 मेरे ख्याल में जो इनका लिटमस पेपर है दैट विल बी द इलेक्शंस, नेक्स्ट जनरल इलेक्शंस। उसमें अगर वाकई ये समझते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छी कारकर्दगी की है तो द पीपल ऑफ पाकिस्तान इनकी पंजाब में मौजूदगी के दौरान, इनके इलेक्टेड लोकल बॉडीज के रिप्रेजेंटेशन के दौरान, इनका चीफ मिनिस्टर होते हुए, इनका प्राइम मिनिस्टर होते हुए, आप वाकईतन समझते हैं कि आपके पास गुंजाइश बन जाएगी? बिल्कुल जी, पुराने खिलाड़ी हैं, ये तो स्पेस देंगे नहीं। देखिए इसीलिए तो हम चाह रहे हैं कि हम रिफॉर्म्स की तरफ जाएं, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की तरफ जाएं। हम जो है जो कमियां बेशियां हैं, यही बात तो हम इमरान खान साहब को समझा के थक गए, जो आज तक उनकी समझ में नहीं आई कि अगर हम इन्हीं जो इस वक्त बने हुए हैं रूल्स रेगुलेशंस, और इसी वजह से हम उनको मना भी कर रहे थे कि ये कोर्ट की तरफ जब गए हैं, सुप्रीम कोर्ट की तरफ प्रॉपर लेजिस्लेशन के ना होते हुए, तो अब जो उनको नजर आ रहा है तो अभी से उन्होंने एहतजाज शुरू कर दिया कि जी हम तो नहीं मानेंगे। तो होना तो यही था। अब ये है कि वो बैठे पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर बैठ के जो है 2000 और राब्ते की मुहिम पे जा रहे हैं। नहीं देखिए ना, आप मुझे बताएं ना, अगर इलेक्शन इन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत हो जाते हैं, इन्हीं जो कमी बेशिया सुकम जो इस वक्त कानून के अंदर हैं, इन्हीं के अंडर इलेक्शन हो जाते हैं, तो 2018 के बाद हम सब मिलके फिर वो एक फरियाद शुरू करेंगे कि मेरा मैंडेट चोरी हो गया, वो कहेगा मेरा मैंडेट चोरी हो गया। तो वी हैव टू सेट द थिंग्स राइट एंड दैट कैन बी डन थ्रू द आपकी मोनोपोली होगी और दुनिया भर में किसी भी जगह पर, और ये अच्छे बुरे की बात नहीं है, बेसिकली मोनोपोली के अगेंस्ट रिबेलियन हो रहा है। ये पंजाब में आपकी मोनोपोली के अगेंस्ट हो रहा है, मरकज में आपके मोनोपोली के अगेंस्ट हो रहा है। ब्रीदिंग ग्राउंड नहीं दे रहे, स्पेस नहीं दे रहे, उनकी बात नहीं सुनते हैं आप। पार्लियामान को जूते की नोक पे रखो। ये है। मैं सिर्फ एक बात कहूं कि जो आप पहले तो जो आपने ट्वीट पढ़ा बिलावल का, मैं तो समझती हूँ, मुझे तो आई एम थैंकफुल टू हिम बिकॉज उन्होंने जो बात की कि शोबाज शरीफ, तो हम तो वाकई परफॉर्म करके शो करते हैं एंड वी आर प्राउड ऑफ इट। आप अब लोगों ने मुआवजना शुरू कर दिया। अगर आप सिंध में जाएं और आप पंजाब में जाएं, सो आप खुद कैमरामैन आपने अपने शोज में दिखाई चीज़ें, तो वो वाजिया फ़र्क आ गया है। और उस फ़र्क की वजह से जो पाकिस्तान के अंदर एक मोनोपोली PMLN की, हम अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह लोगों की खिदमत में भी बहुत गैप है और हम उसको पूरा कर रहे हैं। तो मैं ये कह रही थी कि सियासी मोड में जाएं, और मैं थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन कर दूं कि मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि ये लॉकडाउन उसमें आ रहा है। मैंने कहा हम इनसे तवक्को भी नहीं रखते कि ये इस तरह की, और ये कभी भी इस तरह की चीज़ नहीं करेंगे। लेकिन सियासत आप करें, इलेक्शन मोड में आप आएँ, लेकिन अपनी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर आएँ और अपनी जो बात हो उसके अंदर अब वो चीज़ें गिनवाएं जो आपने परफॉर्म की है। लेकिन आपने मोनोपोली अब जो आपने स्पेस नहीं देने किसी और जमात को, स्पेस तो हमने स्पेस कवर की है,
स्पेस खत्म कवर किया। गवर्नर लगाना है सिंध का तो वो आपने अपनी पसंद का लगाना है। वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं तो कोई और बंदा 20 करोड़ में से नहीं मिला। सदर आपने लगाना है तो आपने वो लगाना है। मैं हकीकत बता रहा हूं, गवर्नर ही लगा ले। सिंबलिज्म ही आप दिखा दें। मैं अब एक लाइन खत्म कर दूं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की पाकिस्तान में मोनोपोली अगर है तो वो सिर्फ परफॉर्मेंस की वजह से है। हम लोगों ने परफॉर्म किया है, अगर हमसे बेहतर कोई परफॉर्म करेगा 2018 में उसको इलेक्शन वोट मिल जाएगा। इस मतलब ये छोटी छोटी बातें बिल्कुल है। देखें प्राइम मिनिस्टर लेकिन आप नहीं इस वक्त तो तलत नाराजगी और गिले की तो बात ही नहीं है। पाकिस्तान के प्रोविंसेस के अंदर अलग अलग हुकूमतें अलग, मैंने कहा मोनोपोली है तो परफॉर्मेंस की वजह से है, मतलब इस पे तो कोई दूसरी राय नहीं है। अगर कोई हमसे बेहतर परफॉर्म करेगा 2018 में उसकी मोनोपोली हो जाएगी। ज़िमनी हुए 17 सवाल, उसके बाद आप ये जवाब दीजिएगा। कौमी असम्बली के कुल ज़िमनी इंतखाबात हुए 17, एक सीट जीती आपने। देखिए एक साल में आप क्या कर लेंगे? वैसे बिल्कुल आप बजा फरमा रहे हैं, लेकिन यही तो हम कह रहे हैं कि जब तक रिफॉर्म्स नहीं हो जाते, अगर पुराने सिस्टम के तहत इलेक्शन होने हैं तो रिजल्ट इसी के रिफॉर्म कराएंगे उनके फायदे में। वो नहीं देखिए मैं एक बात करूंगी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट में ही इलेक्टोरल रिफॉर्म की कमेटी भी बनी, उस पर काम भी हुआ और जो तजावीज आई वो इम्प्लीमेंटेशन में चली गई। धरने का धक्का लगा, नहीं लेकिन ये नहीं कर, जब धरने का धक्का लगा उस वक्त आपको इलेक्टोरल रिफॉर्म्स याद है, इससे पहले नहीं। अगर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इस पे मुत्तफिक थी और पाकिस्तान एक एवोल्यूशन की तरफ जा रहा है, इलेक्टोरल रिफॉर्म की बात कर तो बिलावल ठीक कह रहे हैं ना, फिर आपको जब तक धक्का नहीं लगे आप सुनते नहीं। लेकिन ये मैं कह दूं कि इलेक्टोरल रिफॉर्म जितना भी सोफिस्टिकेटेड हो जाएगा, जो परफॉर्मेंस करेगा वोट उसको ही मिलेगा। देखिए जहाँ तक परफॉर्मेंस की बात है तलत, तो जस्ट बिकॉज कि लाहौर इज डेवलप्ड लाइक दिस लाहौर सिटी, अगर आप इंटीरियर पंजाब की तरफ जाते हैं, बाकी पंजाब के हमने दिखाया वैसे वहाँ पंजाब के अंदर भी हमने अस्पतालों बहुत लोगों के इश्यूज हैं, बहुत मसाइल हैं। ऐसा नहीं है कि लाइक पंजाब मोनोपोली कैसे छोड़ेंगे? ट्वीट से तो मोनोपोली नहीं इनकी टूटने लगी। मोनोपोली इंशाल्लाह ताला टूटेगी, क्योंकि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करते हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो मैच्योर क़यादत है, अब 3 दहाइयों में अगर वो 2 की शहादत हो जाती है और वो इस दुनिया से चले जाते हैं और शहीद कर दिए जाते हैं, तो एक गैप जरूर आया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आपने उसमें लीडरशिप के अंदर भी। पॉलिटिक्स का पीएचडी डाला आपने उसमें, आसिफ अली जरदारी साहब बिल्कुल थे जी, लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब की बात कर रहे हैं। मैं आप मुझे बात कंप्लीट करने दें। आसिफ अली जरदारी साहब जरूर उनकी कौन सा गैप आया? उनकी सलाहियत पे मैं कोई बात नहीं कर रही, लेकिन चूंकि वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बन गए, जब वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बन गए तो हम तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सियासत नहीं की, जितना वैसे उन्होंने बतौर सदर सियासत की है। सियासत अलग बात है, लेकिन पॉलिटिकल एक्टिविटीज करना अलग बात है, जो वो नहीं कर सकते। उन 5 सालों में वो नहीं कर सके। आपने ऑन किया, आपने उसको प्रमोट किया। तरसब अगर आप मुझे बात कंप्लीट थोड़ा सा कर लेने दें। एक तो ये था रजाई साहब का प्रेसिडेंट हाउस में बंद हो जाना। दूसरी बात ये थी कि क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो थी उन कुछ चंद जमातों में से है जो दहशतगर्दी के खिलाफ डट के खड़ी होती है और शिद्दत पसंदों के खिलाफ खुलकर बोलती है, तो उसकी सजा हमें 2013 के इलेक्शंस की इस सूरत में दी गई कि आपने तो देखा जो बयानात आए कि 3 पार्टियों को जो है उन्होंने इलेक्शन से एक्सक्लूड किया कि भाई इनको तो इलेक्शन लड़ने का तो कोई हक ही नहीं बनता, सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग, पीटीआई और तीसरी जमात मेरे दिमाग में नहीं है, उनको एक फ्री हैंड दिया गया और फ्री फील्ड दिया गया। जिस तरीके से हमने 2013 का इलेक्शन लड़ा है वो हमें मालूम है, जितना पाबंदियों के साथ, जितनी और हमारा अभी भी मसला है, हम वो बड़े जल्द से बड़े प्रोसेशंस नहीं कर सकते, क्योंकि जब भी हमारा कोई बड़ा जलसा होता है, जब भी हम कोई बड़ी एक्टिविटी करते हैं, अभी हमें बिलावल हाउस के अंदर रहे कि क्यों इतनी एक्टिविटीज की, क्योंकि हम अपनी लीडरशिप को मजीद खतरों के सामने नहीं पेश कर सकते। ये तमाम चीजें छोड़ के आपको फिर अगर आप सड़क की बात करें तो अब ये है कि अब वी हैव डिसाइडेड कि कम व्हाटएवर हमने अब बाहर निकलना है और हमने जो है अपनी जो स्पेस है वो वापस रिक्लेम करनी है। स्पेस ने रिक्लेम करनी है, लेकिन आपने स्पेस देनी नहीं। मैंने तो पहले कहा जी बिल्कुल करें। आई थिंक किसी भी डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए पॉलिटिकल पार्टीज का ज्यादा होना, और ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो पीपल्स पार्टी है, मैंने शुरू में बात में ये कहा कि उनका स्पेस को गेन करना बड़ा ही हेल्दी है। लेकिन मैंने जिस तरह पहले कहा, जिस तरह फॉर एग्जांपल आप देखें कि सिंध का पहला पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम PMLN ने दिया, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने दिया, तो लोग नहीं सोच रहे ये बात, लोग सोच रहे हैं ये बात। लेकिन फिर भी मैंने कहा कि सड़कों पे आने की बजाय आपके पास सिंध है अभी भी, 1.5 साल आपने कहा कि क्या हो सकता है। आई थिंक अगर सारा को नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि अगर मैं पॉलिटिकल पंजाब जीत जाए तो तलत मैं पॉलिटिकल बैटल की बात नहीं कर रही, मैं परफॉर्मेंस बैटल की बात कर रही हूँ। अगर आप सिंध इलेक्शन जीतने के लिए होती है ना, मैं बात कर लूँ, अगर आप सिंध में परफॉर्म करेंगे, बिलावल 2018 में 8 चीजें गिनवाए पंजाब को कि मैंने सिंध में ये डिलीवर किया है,
اور اس کی بنیاد پہ میں آپ کے پاس آیا ہوں کہ میں یہاں بھی ڈیلیور کروں گا, تو کوئی آنسر ول بی ود دا پیپل. تو اب آپ کے خیال میں ان کو کارکردگی دکھانی چاہیے؟ بالکل جی, اب کارکردگی کے اوپر پالیٹکس ہونی چاہیے, اور کارکردگی کے اوپر 2018 کا الیکشن جیتا جائے. انشاءاللہ تعالی ہماری ہے, انشاءاللہ ہم دکھائیں گے بھی, ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہماری کارکردگی میں کسی سے پیچھے ہیں. کارکردگی ہم بہت اچھی کرتے ہیں, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک المیہ رہا ہے. المیہ یہ رہا ہے کہ ہماری جو اگر کوئی غلط چیزیں ہوتی ہیں اس پہ ہماری بہت چھانبین ہوتی ہے, دھلائی بہت ہوتی ہے, لیکن کوئی ایسا میں آج تک خود نہیں سمجھ پائی طلعت صاحب کہ جو ہمارے ماشاءاللہ سے اتنے بڑے بڑے کام ہوتے ہیں ہم ان کا کریڈٹ نہیں لے پاتے. میں اکثر میری اپنی لیڈرشپ سے بات ہوتی ہے, سندھ میں بتائیں نا کوئی ایک بڑا سا کام, ہم وہاں پہ کیمرہ دیکھیں سندھ میں بھی جس وقت ہاسپٹلز ہیں اور جو نئے انفراسٹرکچرز بن رہے ہیں, جو جس وقت اس وقت ابھی جو ہم آپ لوگ ہمیشہ بات تو کرتے ہیں تھر کے بچوں کی, لیکن تھر کے ابھی کل مجھے مشاہد حسین سید صاحب ملے ہوئے تھے, وہ کہہ رہے جب میں نے خود جا کے بھی تھر میں دیکھا, جو میں نے نئے کنیکشنز وہاں جو پانی کے میٹھے وہاں پہ دیے گئے ہیں کنیکشنز, اور میں نے خود وہاں سے پانی پیا, تو میں نے وہ بول کے مجھے کوسچن کر رہے تھے کہ وائی پیپل ڈونٹ نو اباؤٹ. قابل احترام ہے, وہ تھر کول کے اوپر زیادہ فوکس کر رہے ہیں اور تھر کے بچوں کے اوپر کم فوکس کر رہے ہیں. میں تھر سے خود ہو کے آیا, بات کر رہی ہوں نا کہ کام پاکستان پیپلز پارٹی کا بہت ہے, تو شاید لیکن سپیس اتنی نہیں پاکستان ملتی. پیپلز پارٹی شاید اس طرح سے شو نہیں کر پاتی. شو مینز شو نہیں کر پاتی. میرے تو خیال میں طلعت جو کام اشتہار نہیں چلاتی, جب کام ہوتا ہے تو وہ بولتا ہے, اور اس کے ساتھ ہی لوگوں کی رائے آتی ہے, اور اسی پر بیسڈ پاکستان کے اندر پہلے بھی الیکشن 2013 میں جو لوگوں نے دیکھا وہ پرفارمنس کی بیسڈ کی پتہ. 5 سال حکومت کے بعد 2013 میں جو ایک دم چینج آئی وہ آئی تھنک کیونکہ ہم نے جس طرح سیاسی ڈھانچہ ایوالو ہو رہا ہے, جس طرح پاکستان ایوالو ہو رہا ہے, اسی طرح عوام بھی ایوالو ہو رہی ہے. اب وہ سمجھتی ہے کہ جہاں ووٹ جا رہا ہے وہ کس کو جا رہا ہے. پھر سوال ہوگا آپ سے, ٹورڈز میں پوچھ ہی لیتا ہوں, آئندہ انتخابات میں آپ کو تو خیال ہوگا کہ آپ کی پارٹی نمبر 1 ہے, نمبر 2 کی سلاٹ کس کے پاس آپ کو نظر آتی ہے؟ دیکھیں میں نے جس طرح پہلے کہا کہ اگر پیپلز پارٹی کوشش کرے اور کانسنٹریٹ اور فوکس کرے سندھ کے اندر, اور پرفارمنس سے وہ انڈیکیٹرز لے کے آئے جو 2018 میں سیل ہو سکتے ہیں لوگوں کو, تو آئی تھنک لوگ جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں گے, بیکاز میچور پولیٹیکل پارٹی ہے, اور اسی کو آگے آنا چاہیے. کیونکہ جو دوسری پولیٹیکل پارٹی ہے اس کو آپ نے جس طرح پہلے کیا, لوگوں نے بہت سپورٹ کیا. اگر کسی نے نہیں سپورٹ کیا تو ایک ہی بندے نے نہیں کیا جس نے پی ٹی آئی کو ڈبونے میں, اور میں بات نہیں کر رہی, میں نے بالکل اسی لیے بات نہیں کر رہی, لیکن آئی تھنک پولیٹیکلی ساؤنڈ میچور پارٹیز آگے آنی چاہیے, اور پیپلز پارٹی از ون آف دیم. مریم اورنگزیب صاحبہ, سینیٹر روبینہ خالد صاحبہ, دونوں کا بہت شکریہ. ناظرین اگلا سیگمنٹ تیار ہے, اب سیاسی جماعتوں کی بات ہو رہی ہے, ایک اور نئی سیاسی جماعت سامنے آ گئی ہے. کیوں سامنے آئی ہے اور کیا کرنا چاہتی ہے, اگلے سے میں دیکھیے گا. ویلکم بیک ناظرین. جسٹس ریٹائرڈ وجی الدین صاحب ہمارے پاس موجود ہے, بانی ہے عام لوگ اتحاد پارٹی, سابق چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ, سابق سپریم کورٹ کے جسٹس بھی رہ چکے ہیں. جسٹس صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. یہ بتائیے گا کہ یہ آپ تو پی ٹی آئی کے اندر اتنا بڑا پلیٹ فارم وہ چھوڑ کے آپ نے ایک اپنی پارٹی بنائی, کیا ضرورت پڑی اس پارٹی کو بنانے کے لیے؟ دیکھیں میں آپ سے عرض کروں کہ کچھ اصولی ڈیفرنسز تھے, اور میں اس پارٹی میں پی ٹی آئی میں تقریباً کوئی 5.25 سال رہا, اور ہائیسٹ لیول کے اوپر میں صدارتی کینڈیڈیٹ بھی تھے آپ ان کی. بالکل. لیکن میں نے ریئلائز کیا کہ پارٹی اپنا ویژن فالو نہیں کر رہی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پارٹی بنانے کی نوعیت کیسے پہنچی. ہمارے بہت سارے دوست پی ٹی آئی کے بھی اور دیگر لوگ بھی, انہوں نے یہ محسوس کیا کہ پاکستان میں کوئی ایک بھی بڑی پولیٹیکل پارٹی ایسی نہیں ہے کہ جس میں لوگ بلا خوف و خطر جا سکیں, جس پارٹی کے اندر صحیح معنوں میں ڈیموکریسی ہو, اور وہ عوامی کام کر رہی ہو. اب دیکھیے صورتحال کیا ہے, جہاں پر کہ الیکشن کے اخراجات کروڑوں میں پہلے تھے اب اربوں میں پہنچ جائیں, تو یہ صحیح معنوں میں عوامی نمائندے نہیں ہیں, یہ تو کیپٹل کے نمائندے ہیں, یہ تو پیسوں کے نمائندے ہیں, اور عوام کی کوئی نمائندگی یہاں پر نہیں ہے. غالباً ایک دستی صاحب ایک اس طرح کے
پارلیمان کے ممبر ہیں کہ جن کے ایسٹس جو ہیں وہ ایک عام آدمی جیسے ایسٹس ان کو گردانا جا سکتا ہے. تو اب یہ پارٹی جو ہے ہمارے ہاں کمٹمنٹ یہ ہے. تو جماعت اسلامی بھی اس میں نہیں آتی ہے آپ کے خیال میں؟ وہ تو کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی کے اپنے مسائل ہیں، اس میں جانا نہیں چاہوں گا. ہماری پارٹی کی کمٹمنٹ اپنے منشور میں اور اپنے مینیفیسٹو میں یہ ہے کہ جو 80% عام لوگ ہیں ان کو ہم ٹکٹ دیں گے، اور ان کو پارٹی اپنی ڈسکریشن کی بنیاد کے اوپر ٹکٹ نہیں دے گی، بلکہ بہترین لوگ سیلیکٹ کیے جائیں گے. اور وہ کون کرے گا؟ وہ پارٹی کرے گی، اور بہترین لوگوں کو ہر حلقے میں فلوٹ کیا جائے گا. لوکل باڈیز کے الیکشنز تو آگے 3-4 سال نہیں ہو رہے ہیں، لیکن صوبائی الیکشن اور نیشنل اسمبلی کے الیکشن ہونے لگے ہیں. تو وہاں پر 6-7 آدمی جو بہترین ہمیں نظر آئیں گے ان کو ہم کانسٹیچوئنسی میں فلوٹ کریں گے، اور وہ وہاں پر جو ووٹر ہے وہ جس طریقے سے امریکہ میں پرائمریز ہوتی ہیں اس کی بنیاد کے اوپر جو بیسٹ 3-4 لوگ ہیں ان کو ریٹرن کرے گا. اور پارٹی بغیر ڈسکریشن ایکسرسائز کیے ہوئے، بغیر پیسہ لیے ہوئے ان کو ایز کینڈیڈیٹس، نمبر 1 وڈ بی دی مین کینڈیڈیٹ، اور باقی 2 جو ہیں وہ کورنگ کینڈیڈیٹ کے طور کے اوپر ہر کانسٹیچوئنسی میں ہم ڈال دیں گے. اور وہ عام لوگ ہوں گے، اور وہ اسی حلقے کے ہوں گے، اور وہ کسی اور حلقے سے نہیں گئے ہوں گے. آپ نے کہا ہم، یہ ہم کون ہیں آپ کے علاوہ؟ ہم میں سمجھتا ہوں وہ لوگ ہیں جو ہمارے فاؤنڈنگ ممبرز ہیں. وہ کون ہیں ان کا اگر تعارف؟ اس میں بہت سارے اچھے لوگ ہیں، جیسے مثال کے طور کے اوپر قاضی انور صاحب ہیں جو سابق ایڈوکیٹ جنرل رہ چکے ہیں، سپریم کورٹ کے سابق بار کے سابق صدر رہ چکے ہیں. ڈاکٹر احمد شفیق صاحب ہیں، وہ آپ جانتے ہیں ویل نون سائنٹسٹ ہیں، ہائیڈل پاور کے اندر اسپیشلائز انہوں نے کیا ہوا ہے. پھر ہمارے ہاں یوسف ملک گبول ہیں جو ہمارے ساتھ ٹرائیبونل کے اندر رہ چکے تھے. ڈاکٹر منصوری صاحب ہیں جو پروفیسر بھی ہیں اور کالم نگار بھی ہیں پنجاب یونیورسٹی کے اندر، وہ ہیں. اور اس طرح کے بے حساب اچھے لوگ ہیں. فنڈز کہاں سے آئیں گے؟ چلائیں گے کس طرح؟ فنڈز کی تو طلعت صاحب ہم کو ضرورت ہی نہیں ہوگی، کیونکہ جو لوگ کے کروڑوں روپیہ لے کر کے اگلے کو ووٹ دیتے ہیں، اب تو اربوں لے کر کے اگلے کو ووٹ دے رہے ہیں، کیا وہ اپنے سے بھی پیسہ لیں گے؟ تو وہاں تو ہمیں کانسٹیچوئنسی میں کوئی ضرورت نہیں ہے. جہاں تک کہ ہمارے پارٹی کے کو چلانے کے لیے یہ اس قسم کے اخراجات، میں آپ سے عرض کروں، ہم نے اس میں پارٹی میں 2 تشخص پیدا کیے ہیں. ایک تو عام لوگ ہوں گے. عام لوگ کون ہیں؟ جس شخص کی بھی آمدنی 1 لاکھ روپے ماہوار سے کم ہو، یعنی اپر مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس، پور کلاسز، وہ عام لوگ ہیں. تو جو آفس بیئرر ہماری پارٹی کے عام لوگوں میں سے ہوں گے وہ 1000 روپیہ مہینہ پارٹی کو دیں گے. جو خاص لوگ ہوں گے وہ 10,000 روپیہ مہینہ پارٹی کو دیں گے. یعنی ہمارے آفس بیئررز جو ہیں وہی کنٹریبیوٹ کریں گے. اور پھر ہم اگر ڈونیشنز ایکسیپٹ کریں گے تو ہم ایسے ہی لوگوں سے ڈونیشنز ایکسیپٹ کریں گے جو ہم کو بائی آؤٹ کرنے والے نہ ہوں، جو واقعی خدمت کرنے والے ہوں. اور پھر ہم اکاؤنٹس اسی طریقے سے مینٹین کریں گے جس طریقے سے کہ الیکشن لاز ریکوائر. ٹوٹل ٹرانسپیرنسی اس کا. الحمدللہ. اچھا، میں اگر آپ سے پوچھ پاؤں، جو بڑی جماعتیں ہیں ان کے ہوتے ہوئے بہت ساری جماعتیں بنی ہیں. ہر جماعت جو ہے پیدائش پر ہی بڑی نہیں ہو جاتی، اس کو وقت چاہیے ہوتا ہے. تو میں دیکھ رہا تھا لسٹ، ابھی افتخار چودھری صاحب نے بھی پارٹی جوائن کی. تو آپ لیٹسٹ از یورز ریلی، ان کی تو لیٹسٹ ایکسپٹ ون، I would say penultimate. تو ان کو کیوں نہیں جوائن کر لیں؟ دیکھیں، میں کسی کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا. افتخار چودھری صاحب کی بحالی کے لیے تو آپ کو پتہ ہے کہ لوئرز موومنٹ میں جو میں نے حصہ لیا، میں کسی کے بارے میں کوئی برائی نہیں کرنا چاہتا. دیکھیں، میں آپ سے طلعت صاحب یہ عرض کروں کہ یہ بالکل ہی غلط نوشن ہے کہ نئی پولیٹیکل پارٹیز کے لیے کوئی اسکوپ نہیں ہوتا. میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں. 1940 کی جو ریزولوشن تھی جس کو ہم پاکستان ریزولوشن کہتے ہیں، اس میں پاکستان کا نام نہیں ہے. اور 40 اور 46 کے درمیان جبکہ الیکشنز ہوئے انڈیا میں، برٹش انڈیا میں، مسلم لیگ نے
جو مسلم میجورٹیز ایریاز تھے ان کو سویپ کیا، بلکہ جو مائنورٹیز ایریاز کے لوگ تھے جیسے لیاقت علی خان وغیرہ وہ بنگال سے الیکٹ ہوئے۔ اسی طریقے سے ذوالفقار علی بھٹو نے جو پیپلز پارٹی کو رجسٹر کیا غالباً 1968 کے اواخر میں کیا، اور 1970 کا جو الیکشن ہے وہ ویسٹ پاکستان کی حد تک انہوں نے سویپ کیا۔ اسی طریقے سے مجیب الرحمان کی عوامی لیگ نے 1970 میں الیکشن ایسٹ پاکستان جو اس وقت کا تھا وہاں سویپ کیا، اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ نون لیگ ایمرج ہوئی اور اس وقت رولنگ پارٹی ہے اور مین پارٹی ہے اس ملک کی۔ تو یہ سوچنا کہ جناب ایک نئی پارٹی جو ہے اس کے لیے کوئی اسکوپ نہیں ہے، اور خاص طور پر ایک ایسی پارٹی جو کہ قربانی سے شروع ہوئی ہے۔ میں آپ کو قربانی کا متعلق بتانا چاہتا ہوں۔ ہمارے دوستوں نے مجھ سے بہت کہا کہ آپ پارٹی کے چیئرمین بن جائیں۔ میں نے کہا میں پارٹی کا چیئرمین نہیں بنوں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بھی پولیٹیکل پارٹی بنتی ہے اس کا جو پائنیئر ہوتا ہے، فاؤنڈر ہوتا ہے، وہ چیئرمین بن جاتا ہے، میں نہیں بنوں گا۔ پھر بھی انہوں نے انسسٹ کیا، اور پھر بھی انہوں نے جنرل باڈی میں ریزولوشن پاس کی اور مجھے کہا کہ ہم نے آپ کو الیکٹ کر لیا ہے۔ میں نے اس کو ریجیکٹ کیا، ٹھیک، اور میں نے یہ کہا کہ پارٹی، ہمارے الیکشنز جو ہیں بائی دا وے، پارٹی کے الیکشنز جو ہیں اس کے لیے پروویژن یہ ہے کہ یا تو وہ 2 سال کے اندر ہوں گے، یا ان اینی کیس جو آگے جنرل الیکشن آنے لگا ہے اس سے پہلے ہوں گے، ٹھیک، لیکن اس وقت تک ہم نے نامینیشن کرنے ہیں۔ تو میں نے یہ کہا کہ میں نامینیشن بھی ایکسیپٹ نہیں کروں گا، مجھے آپ ایکٹنگ چارج دے دیجئے، جب مناسب بندہ آپ کو نظر آ جائے تو آپ وہاں پر نامینیٹ کریں۔ اس وقت صورتحال یہ ہے، اس وقت یہ ہے کہ میرے پاس ایکٹنگ چارج ہے۔ 30 سیکنڈ میں اگر آپ جواب دے پائیں، آپ کی پارٹی کا سلوگن کیا ہے؟ ہر پارٹی کا ایک نعرہ ہوتا ہے۔ قائد اعظم کا سلوگن یہ تھا ورک ورک اینڈ ورک الون۔ ہمارا سلوگن یہ ہے ویلفیئر ویلفیئر اینڈ اونلی ویلفیئر، فلاح۔ فلاح۔ بہت شکریہ آپ کا ناظرین، ہمارا ایٹون کمنٹ باقی ہے، اسٹے ٹیونڈ فار دیٹ۔ آئے ناظرین چلتے ہیں اہم نقطے کی طرف۔ دنیا انسانی حقوق کا دن منا رہی ہے اور مقبوضہ کشمیر کے اندر مظالم بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ مظالم کی انتہا کیا ہے، اعداد و شمار ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن ہم آپ کو ناظرین یہ بھی بتائیں کہ مشال حسین ملک صاحبہ جو اہلیہ ہیں کشمیری حریت رہنما یاسین ملک صاحب، جن کا پتہ نہیں چل رہا کہ اس وقت ان کی حالت کیا ہے، اور چیئر پرسن ہے پیس اینڈ کلچر آرگنائزیشن، انہوں نے ہمیں جوائن کیا، آپ کا بہت شکریہ۔ یاسین ملک صاحب کو بتائیے گا کہ آپ کا آخری رابطہ ان کے ساتھ کب ہوا؟ جی مارننگ میں ان سے ہوا تھا، ان کا ایک پروٹیسٹ تھی، بار ایسوسی ایشن کے ساتھ پروگرام تھا، پھر اس کے بعد ان سے رابطہ نہیں ہوا۔ تو آپ کو خبریں جو وہاں سے مل رہی ہیں وہ کیا خبریں ہیں؟ بس خبریں یہی ہو رہی ہیں کیونکہ لینڈ لائن بھی ہم لوگوں کا بند ہے، تو جب بھی کوئی اس طرح کی پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو ان کو پہلے ہی ہاؤس اریسٹ کر لیتے ہیں، تو وہ کوشش یہی کر رہے ہیں کیونکہ آج جو پچھلے جب سے ان کو ریلیز کیا گیا ہے اس کے بعد کنٹینیوسلی وہ ہائیڈ آؤٹس میں چلے جاتے ہیں رات کے ٹائم میں۔ اگر انہوں نے انشا ملک جو پہلی پیلیٹ ویپن کی جو وکٹم تھی لڑکی جس کی شی وانٹڈ ٹو بیکم اے ڈاکٹر، تو اس کے گھر بھی رات کو یہ نکلے ہیں اور شوپیاں پہنچے ہیں۔ آپ کا تجزیہ کیا ہے کہ کرنا کیا چاہ رہا ہے ہندوستان؟ دیکھیں آج کیونکہ اٹس انٹرنیشنل ہیومن رائٹس ڈے اینڈ آئی بلیو کیونکہ یونائٹڈ نیشنز ہی یہ کمیموریٹ کرتا ہے ڈے، تو میرا اور اپنا آپ مجھے جو بتا رہے تھے کہ آپ کو اسپیشل سکارف بھی آپ نے پہنا جی ہوا ہے۔ یہ آج میں نے بھی اور ساری جتنی بھی ہماری مارننگ میں پروٹیسٹ تھیں، یہ ایک سمبولک تھا کہ کشمیر از بلیڈنگ۔ تو کمیموریشن کس بات کی ہے یونائٹڈ نیشنز کی؟ کیونکہ سب سے جو اولڈسٹ جو کرونک مسئلہ ہے وہ تو ہے ہی کشمیر کا مسئلہ یو این کی قراردادوں میں۔ تو ہر سال کیا ریزن ہے کہ قراردادیں پاس ہوتی ہیں اور نئی نئی ریزولوشنز آتی ہیں اس دن پہ کہ اس طرح پروٹیکٹ کیا جائے ہیومن رائٹس کو؟ یہ تو ہمارے کشمیریوں کے لیے یہ ہر سال ایک بلیک ڈے ہے کیونکہ یہ ہیومن رائٹس کا وائلیشن ڈے ہے، وہ گراس ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں اور دنیا سیلیبریٹ کری ہے۔ آن واٹ اچیومنٹس، آن واٹ گراؤنڈس؟ دنیا کی یہ ایپتھی جو ہے، یہ بے حسی جو ہے، یہ کیوں ہے کشمیر کے معاملے میں؟ کہ ان کا اپنا شارٹ ویژن ہے۔ اب کانسرٹ آف یورپ آیا، ورلڈ وار 1، ورلڈ وار 2، پھر اس کے بعد لیگ آف نیشنز کیم، اس کا فیلئر ہوا کہ دنیا میں امن آئے۔ اب یونائٹڈ نیشنز کا یہ ان کا فیلئر ہے، ہمارا فیلئر یہ بالکل بھی نہیں ہے کشمیریوں کا یا جو اپنی لیجٹمیٹ آزادی کی رائٹ کے لیے، بلکہ وہی لوگ ہیں جو ہوپ ہے دنیا کے سامنے کہ وہ اپنی رائٹس کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ اور یہ میڈل ملنا چاہیے ہر کشمیری کو، ہر کشمیری بچے کو، بزرگ کو، کہ وہ ہر طرح کی
اٹراسٹیز اور ان کے اوپر ہر طرح کے کالے قوانین ہندوستان نے ڈالے ہیں، مگر پھر بھی وہ اپنی خودداری، اپنی رائٹ ٹو آئیڈینٹی کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں 8 لاکھ فوج کے سامنے. اگر میں آپ سے پوچھ پاؤں، پاکستان میں ہم نے پہلے بھی آپ سے ایک پروگرام میں یہ پوچھا تھا، جو فوکس ہے مقبوضہ کشمیر کے اوپر پہلے میں بہت نظر آیا، اس کے بعد بیچ میں پھر وہ ختم ہو گیا، پھر دوبارہ اس نے پیک کیا، پھر دوسرے معاملات میں ہم الجھ گئے. اس وقت آج کے دن جب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے، تو اس فوکس کو، اس توجہ کو آپ کس کیٹیگری میں رکھتے ہیں؟ لیکن میرا یہی سجیشن ہے، جو بھی پاکستان کی حکومت آتی ہے پاور میں، کہ ایک کنسسٹنٹ پالیسی ہو جس کے اندر فل گیئر سے بائی لیٹرل جو انڈیا کے ساتھ انرجیز نہ ویسٹ کی جائیں کشمیر کے اوپر، انٹرنیشنل لیول پہ جو ڈپلومیسی ہے اس کو فل گیئر میں چلایا جائے اور اگریسیولی اور مکمل توجہ کے ساتھ. یس، اگریسو ڈپلومیسی. اگریسو ڈپلومیسی کا آپ نے ذکر کیا. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین، ہماری طرف سے یہی کچھ اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.